بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ السلام علیکم، میرا نام سعید راجپوت ہے۔ آج تک کی جتنی بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں وہ ایک تمہید تھی۔ آج سے ہم جو آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپلور کریں گے قرآن پاک میں ہیومن ایوولوشن یا انسانی ارتقاء کو۔ اسی لیے آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے اوریجن آف لائف، مطلب زندگی کی ابتدا۔ سپیشیز کی ایوولوشن یا ارتقاء تو ٹائم لائن میں بہت دیر بعد کی بات ہے، لیکن زندگی کی ابتدا اس کی جڑ بنیاد ہے، اور حیرت انگیز طور پر اوریجن آف لائف پر قرآن پاک اور سائنس کے تصورات میں قابل ذکر مماثلت پائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مرتبہ زندگی کی ابتدا کا ذکر آیا ہے، اور ان 1400 سال پہلے نازل ہونے والی آیات پر دور حاضر کی سائنس کی تھیوریز اور ہائپوتھسز نے نہایت اہم انفارمیشن کی روشنی ڈالی ہے، جس کی وجہ سے ان آیات کو سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ متعدد آیات میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی، جس کا اردو میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ایک جان یا ایک جاندار، اور انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں a single living organism۔ مثال کے طور پر سورہ نساء کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا فرمایا ہے، اور بالکل ایسے ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے یا نفس واحدہ سے پیدا فرمایا ہے۔ تقریباً سارے ہی علماء جن کی تفسیر یا ترجمہ میری نظر سے گزرا ہے، انہوں نے ان آیات میں نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام لیے ہیں، حالانکہ ان آیات میں حضرت آدم کا ذکر تک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم کا نام تقریباً 25 مرتبہ آیا ہے۔ اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت حضرت آدم ہی ہوتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما دیتا کہ انسانوں کو حضرت آدم سے پیدا کیا۔ علماء اکرام جو ان آیات کو حضرت آدم و حوا کی تخلیق کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ مثلا مسلمانوں میں یہ عام موقف پایا جاتا ہے کہ آدم و حوا پہلے انسان تھے، تو یقیناً یہ آیات انہی کے متعلق ہی ہوں گی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا وہ اپنے چھوٹوں کو سکھا دیا، خود کچھ ریسرچ نہیں کی، یا اقبال کے فلسفے کے مطابق خود قرآن میں غوطہ زن نہیں ہوئے۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو آلریڈی رائج موقف ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی بھی مختلف تشریح پر ہزاروں سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ہی جماعت اور فرقے میں لوگ مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں، اور سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا جو اسلاف نے سمجھا وہ غلط تھا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں آج سے پہلے کسی نے کیوں نہیں سمجھا؟ میرے خیال میں ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ نتائج تک پہنچنے کی جلدی میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے قصدن یا غیر قصدن وہ بہت سی مشکل اور دقیق منزلوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال جو آیات میں نے آپ کے ساتھ نفس واحدہ کے بارے میں شیئر کی ہیں، ان میں واحدہ سے مراد تو سنگل یا ایک پر سب لوگوں کا اجماع ہے، مگر نفسن کو دیکھا جائے تو قرآن پاک میں بہت سی آیات میں یہ مختلف معنوں کے ساتھ آیا ہے، اور اس کی تشریح سیاق و سباق پر منحصر ہوتی ہے۔ کہیں نفس انسان کے معنی میں آیا ہے، کہیں خواہش اور عقل کے معنی میں، اور کہیں ضمیر کے معنی میں آیا ہے، یہاں تک کہ یہ لفظ سورہ آل عمران کی آیات 28 اور 30 میں اور سورہ انعام کی آیت 12 میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ نفس کے بارے میں تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی لفظ جب انسان کی تخلیق کے متعلق قرآن پاک میں آئے تو ہم ان آیات کا سیاق و سباق دیکھیں۔ مثال کے طور پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تمام جاندار موت کا مزہ چکھیں گے، اور اس ترجمے پر سب لوگوں کا اتفاق بھی ہے۔ اگر ہم یہاں پر نفس سے مراد حضرت آدم نہیں لے رہے
تو کیا وجہ ہے کہ انسان کی تخلیق کو جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نفس واحدہ سے ہوئی ہے تو ہم اس سے مراد حضرت آدم کی تخلیق لے لیں؟ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کے قرآن پاک کے ترجمے عرفان القرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 98 میں انہوں نے نفس واحدہ کا ترجمہ ایک خلیہ مطلب سنگل سیل کا کیا ہے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں نفس واحدہ کا ترجمہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے حیاتیاتی خلیہ، یعنی انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا a single biological cell کا کیا ہے۔ اور اگر ہم اس بارے میں سائنس کی طرف رجوع کریں تو بہت سی تھیوریز اور زندگی کی ابتدا کے تصورات میں اے بایوجینیسس ہائپوتھیسس ہے جو قرآن پاک کے الفاظ یا اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔ اے بایوجینیسس ایک سائنسی نظریہ ہے جس کے مطابق زندگی کی شروعات غیر جاندار مادے سے ایک بہت ہی پیچیدہ سیکوینس آف کیمیکل ریئیکشن سے ہوئی جو کہ اربوں سال تک جاری رہا ہوگا۔ اس تھیوری کے مطابق کوئی 3.5 سے 4 ارب سال پہلے زمینی ماحول اس قابل ہوا ہوگا کہ بیسک آرگینک مالیکیولز کی تخلیق ہوئی، اور پھر ان مالیکیولز میں ایک بہت لمبی مدت تک کیمیکل ریئیکشنز کے ذریعے تبدیلیاں آتی رہیں، اور ایک وقت میں آ کر اس میں ایک سمپل سنگل سیل مطلب ایک خلیے کا جاندار وجود میں آ گیا۔ اب یہ ہوا کیسے ہوگا، اس پر بھی مختلف سائنٹسٹ کی آراء ہیں۔ بہرحال جو ہائپوتھیسس قرآن پاک کے ساتھ موافقت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کے قریب مٹی میں موجود معدنیات میں کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوا جس سے پہلے یہ مالیکیولز وجود میں آئے، اور پھر ان مالیکیولز میں کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ایک سنگل سیل کی تخلیق ہوئی۔ اب نفس واحدہ پر جو آیات آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں ان کا دوبارہ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کیسے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ بتا دیا کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا، بلکہ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کرنے والا وہی رب العالمین ہے۔ اب ہم اے بایوجینیسس کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نفس واحدہ یا سنگل سیل کی تخلیق کا پروسیس قرآن پاک میں کیسے بتا رہا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے ہوئی، جیسا کہ ہم ابھی پچھلے سیکشن میں دیکھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی، تو گارے سے تخلیق کی ابتدا کا مطلب ہے اس نفس واحدہ یا سنگل سیل کی تخلیق کی ابتدا اس گارے سے ہوئی۔ قرآن پاک نے تو اس سنگل سیل کی مٹی سے تخلیق کی مختلف سٹیجز تک بیان کی ہیں، مثلا ڈسٹ یا دھول، کلے مطلب گارا، مڈ مطلب کیچڑ نما مٹی، سٹیکی کلے مطلب چپچپاتی مٹی، اور ہارڈ کلے مطلب سخت مٹی یا ٹھیکری۔ میں آپ کے ساتھ یہ سٹیجز قرآن پاک میں سے شیئر کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میں ان سٹیجز کی ترتیب نہیں جانتا کہ پہلے مٹی کی کون سی شکل بنی ہوگی اور بعد میں کون سی۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن سائنس کی بدولت ہم یہ بھی پتہ کروا لیں گے، یا پتہ چل چکا ہوگا اور میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ مثلا سورہ کہف کی آیت نمبر 37 میں تراب کا ذکر ہے جس کا اردو ترجمہ ہوگا دھول۔ ایسے ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں ذکر ہے تین کا جس کا مطلب ہے مٹی، اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں ذکر ہے حمائم مسنون کا جس کا ترجمہ ہوگا کیچڑ یا گلی سڑی مٹی۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 میں ذکر ہے سلالۃ من طین کا، اس کا مطلب ہے مٹی کا خلاصہ یا نچوڑ۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں ذکر ہے طین لازب کا، اور اس کا مطلب ہے چپچپاتی مٹی۔ اور سورہ رحمان کی 14 نمبر آیت میں ذکر ہے سلسال کالفخار، مطلب سخت مٹی یا بجنے والی مٹی جیسے ٹھیکری۔
اچھا، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ ساری سٹیجز بھی علماء اکرام حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک نے خود ایک مرتبہ بھی کسی بھی آیت میں حضرت آدم کا ذکر تک نہیں کیا۔ بے شک حضرت آدم ہی پہلے انسان تھے، لیکن یہ آیات نفس واحدہ کے متعلق ہیں، نہ کہ حضرت آدم کے متعلق۔ تخلیق کے اس عمل میں دوسرا اہم عنصر ہے پانی۔ اے بائیوجینیسس تھیوری بھی یہی کہتی ہے اور قرآن پاک بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جاندار پانی سے پیدا کیے، اور ایسے ہی سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے بنایا، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ہر زندہ شے مطلب all living things کو پانی کے ساتھ پیدا کیا۔ تو اب تک ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی یا حیات کی ابتدا ایک خلیے سے کی، مطلب سنگل سیل یا نفس واحدہ سے، اور اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی اور پانی سے فرمائی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سنگل سیل تو تخلیق ہو گیا، مگر پھر اس کی ایوولوشن کیسے ہوئی؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا، مطلب سنگل سیل میں سے ایک اور سیل کی تخلیق ہوئی، مطلب بغیر کسی جنسی عمل یا سیکشول ریپروڈکشن کے ایک سیل میں سے دوسرا سیل وجود میں آ گیا۔ سائنس میں اس پروسیس کو کہتے ہیں مائٹوسس یا اے سیکشول ریپروڈکشن۔ مثال کے طور پر آج بھی یہ پروسیس بیکٹیریا کی ریپروڈکشن میں ہوتا ہے، جس میں ایک بیکٹیریا کا سیل دو ایک جیسے سیلز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال ہے خمیر یا ییسٹ کی، جس میں سیلز کی ریپروڈکشن ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک سیل آگے دو سیلز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی وہ دو سیلز دو سیلز میں تبدیل ہوتے ہوئے ریپروڈیوس کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک تو سائنس بھی کلیئر ہے کہ ایک سیل کے دو سیل بن گئے اور پھر وہ آگے ایسے ہی ریپروڈیوس ہوتے گئے، مگر پھر ٹائم لائن میں وہ مقام آیا جب اے سیکشول ریپروڈکشن تبدیل ہو گیا سیکشول ریپروڈکشن میں، مطلب جنسی عمل کی وجہ سے ریپروڈکشن یا افزائش نسل۔ اس کو سائنس میں مائوسس کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک سائنس بھی کوئی خاطر خواہ تصور پیش نہیں کر سکی کہ آخر مائٹوسس سے مائوسس کے مابین ایوولوشن کیسے ہوئی ہوگی۔ بہرحال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا نمبر 1 مٹی سے، پھر نمبر 2 نطفے سے، اور پھر نمبر 3 تمہیں بنایا جوڑے جوڑے۔ علماء جو ان ساری آیات کو حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ نقطی کرتے ہیں، وہ اس ترتیب کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، نمبر 2 پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کا جوڑا بنایا، اور نمبر 3 پھر حضرت آدم اور حضرت حوا سے نطفے کے ذریعے یا سیکشول ریپروڈکشن کے ذریعے انسانیت کا جنم ہوا۔ حالانکہ قرآن کی ترتیب اس سے مختلف ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت آدم و حوا کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس سنگل سیل کی بات ہو رہی ہے جو ہم آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سنگل سیل کو مٹی سے بنایا اور اس میں مائٹوسس ہوا، مطلب اے سیکشول ریپروڈکشن۔ نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں پھر ایوولوشن ہوئی اور سیکشول ریپروڈکشن ہوئی، جس کو سائنس میں میوسس کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ نطفے سے، اور نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے جوڑے جوڑے بنا دیے، مطلب پیئرز بن گئے۔ مجھے خود اس آیت کی ترتیب میں چھپی حقیقت کو سمجھنے میں ایک طویل مدت لگی۔ امید کرتا ہوں کہ اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ بہرحال آپ کومنٹس میں اس بارے میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا، یا پھر آپ خود قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 کے الفاظ پر غور کر کے اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔
بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات تصدیق کر رہی ہیں اے بایوجینیسس تھیوری کی کہ زندگی کی ابتدا مٹی اور پانی کے ملاپ سے ایک کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہوئی اور اس میں سے ایک سمپل سنگل سیل تخلیق ہوا جس کی افزائش نسل پہلے مائٹوسس یا اے سیکشل ریپروڈکشن سے ہوئی اور پھر مایوسس یا سیکشل ریپروڈکشن سے۔ اس کے بعد کون سی سٹیجز آئیں انسان کے بننے تک، ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ بہرحال سائنس اور قرآن میں ایک واضح فرق ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ سب ہوا ہوگا، یہ ایک تھیوری ہے، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور کرنے والا وہ رب کائنات ہے۔ شکریہ۔